اور بالخصوص حضرت میاں صاحب کے دامن سے لوگ وابستہ ہوتے ہیں، ان کو دیکھ کر مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سنت و شریعت کی یاد تازہ ہو جاتی ہے۔ چہروں پہ داڑھیاں ہیں، سروں پہ عمامے ہیں، سفید لباس ہے، مصطفیٰ کی سنت کی بہار ہے، اس لیے دل خوش ہوتا ہے اور ایمان کے جذبات تازہ ہوتے ہیں، اور پھر ایسے لوگوں سے محبت بڑھ جاتی ہے۔ اور دوسری جو میاں صاحب سے میری عقیدت اور محبت کی وجہ ہے کہ میاں صاحب علم دوست آدمی ہیں، یعنی 20 پروگراموں میں بھی میاں صاحب کے ساتھ شریک ہوا، کئی جگہ پہ ان کے سامنے گفتگو کا بھی موقع ملا۔ دوسری چیز جو ان کے قریب کرتی ہے اور ان سے محبت کا سبب ہے، علم دوست ہیں۔ کوئی مجلس میاں صاحب کی ایسی نہیں دیکھی جس میں علم کی بات نہ ہو اور اپنے بچے بچیوں کو رسول اللہ کے دین پڑھانے کا اعلان نہ ہو، اور عقیدہ جو بنیاد ہے۔ تو اس وجہ سے حضرت میاں صاحب سے محبت ہے۔ اور میرے بھائیوں دوستو، یہ ذہن میں رکھنا، یہ جو اللہ والوں سے محبت ہے نا، یہ بڑی قیمتی چیز ہے۔ یہ اللہ والوں کی جو محبت ہے بڑی قیمتی چیز ہے، ہم شاید دنیا میں اس کو سمجھ نہیں پاتے۔ رسول کریم علیہ السلام کے 2 ارشادات گرامی سنیے۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ 2 بندے آپس میں محبت کرتے ہیں، اور محبت کس لیے ہے؟ دولت کے لیے نہیں، کاروبار کے لیے نہیں، دنیا کی کسی غرض کے لیے نہیں، بلکہ اللہ کے لیے ہے۔ ایک مشرق میں رہتا ہے اور دوسرا مغرب میں رہتا ہے۔ لَجَمَعَ اللَّهُ بَيْنَهُمَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اللہ تعالیٰ قیامت والے دن دونوں کو اکٹھا جمع کرے گا۔ ایک مشرق میں تھا، دوسرا مغرب میں تھا، اور اللہ اسے فرمائے گا هَذَا الَّذِي كُنْتَ تُحِبُّهُ فِيَّ، یہ ہے وہ میرا بندہ جس سے تو میری وجہ سے محبت کرتا تھا۔ تو اس لیے اللہ والوں کی محبت بڑی قیمتی چیز ہے۔ اور دوسری، نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کل قیامت کے دن میرا پروردگار اعلان کرے گا۔ کیا اعلان فرمائے گا؟ این المتحابون فیّ والمتجالسون فیّ والمتزاورون فیّ والمتبازرون فیّ، کہاں ہیں وہ لوگ جو میرے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے، جو میرے لیے ایک دوسرے کو ملنے جاتے تھے، جو میرے لیے ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھتے تھے، جو میرے لیے ایک دوسرے پہ خرچ کرتے تھے؟ اللہ فرمائے گا آج میرے عرش کے سایہ کے علاوہ کوئی جگہ نہیں، لیکن میرے لیے آپس میں محبت کرنے والوں کو میں اپنے عرش کے سایہ کے نیچے جگہ عطا فرماؤں گا۔ تو اس لیے دنیا میں اللہ والوں سے اپنا محبت کا رشتہ قائم کرو، اس لیے کہ اللہ والوں سے دنیا سے میں محبت کا رشتہ قائم ہو جائے، خدا کی عزت کی قسم دنیا بھی سنور جاتی ہے اور آخرت بھی سنور جاتی ہے۔ اب آئیے موضوع کی طرف آتا ہوں۔ میاں صاحب سے قیمتی ارشادات آپ نے سماعت فرمائے، میں اب کوشش کروں گا کہ سمیٹ کے میں آپ حضرات کی خدمت میں کچھ عرض کروں۔ سورہ طیبہ سورہ نساء سے میں نے قرآن مجید برہان رشید سے آیت طیبہ کے جن مبارک کلمات کو آپ کے سامنے تلاوت کیا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، ہم نے کوئی بھی رسول نہیں بھیجا مگر اس لیے کہ اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے۔ اللہ کے رسول کس لیے تشریف لاتے ہیں؟ کہ ان کی اطاعت کی جائے، ان کی پیروی کی جائے۔ اور برادران اسلام، اس آیت طیبہ کو جب ہم اس کے مفہوم کو اور اس کے معنی کو ذرا پھیلائیں اور غور سے اس کو جو ہے وہ سمجھنے کی کوشش کریں، تو پھر سمجھیے ہر وہ شخص جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے، اور ہر وہ شخص جو کلمہ گو ہے، اس کا رسول کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے جو تعلق ہے اور رشتہ ہے وہ 3 طرح کا ہے۔ نمبر 1، حضور علیہ السلام کی ذات اقدس سے محبت کا تعلق۔ نمبر 2، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے عقیدت کا تعلق۔ اور نمبر 3،
رسول کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے اطاعت کا تعلق، اور جب یہ تینوں تعلق جمع ہو جاتے ہیں پھر دنیا میں بھی کامیاب ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہے۔ اور اگر ان تین تعلقوں میں سے کوئی ایک بھی کمزور ہو اور کوئی ایک بھی پورا نہ ہوتا ہو تو پھر کامیابی نہیں۔ سب سے پہلے نبی کریم علیہ السلام کی ذات اقدس سے محبت کا تعلق، جس کو اگر قرآن عزیز برہان رشید کی آیات کی روشنی میں سمجھا جائے تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے النبی اولا بالمومنین من انفسہم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایمان والوں کو ان کی جانوں سے زیادہ عزیز ہیں۔ مومن کو اپنی جان اتنی عزیز نہیں جتنے اسے مصطفیٰ عزیز ہیں۔ اور ہمارے علماء نے اسی آیت کے تحت لکھا کہ ایک بندہ مومن کو اپنی جان پہ ملکیت کا اور تصرف کا وہ حق حاصل نہیں ہے جتنے اس کی جان کے مالک مصطفیٰ علیہ السلام، اور جتنا اس کی جان پہ حضور کو تصرف کا حق ہے ایک مومن کو اپنی جان پہ اتنا تصرف کا حق حاصل نہیں۔ اور اس کے بعد پھر قرآن عزیز برہان رشید کو پڑھیے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کل، اے پیارے حبیب علیہ السلام آپ فرما دو ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن ترضونها احب الیکم من اللہ و رسولہ و جہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ۔ اے پیارے حبیب فرما دو کہ اگر تمہیں تمہارے ماں باپ، تمہاری اولادیں، تمہارے بہن بھائی، تمہارے شوہر بیویاں، تمہاری خاندان برادری، تمہارا وہ مال جسے تم جمع کرتے ہو، تمہارا وہ کاروبار جس کے نقصان کا تمہیں اندیشہ رہتا ہے، تمہاری وہ رہائش گاہیں جو تمہیں پسند ہیں، اگر اللہ اور اللہ کے رسول اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ عزیز ہیں تو انتظار کرو حتیٰ کہ اللہ فیصلہ جو ہے وہ کر دے۔ یعنی اس آیت میں میرے رب نے کوئی چیز چھوڑی نہیں جس سے فطرت محبت نہ ہو۔ ماں باپ سے فطرت محبت ہے، بہن بھائیوں سے فطرتی محبت ہے، اولاد سے فطرتی محبت ہے، شوہر بیوی کی فطرت محبت ہے، مال سے فطرت محبت ہے، زمین سے محبت ہے، کاروبار سے محبت ہے۔ کہا جس سے بھی محبت ہے کسی کی محبت بھی اللہ رسول کی محبت سے بڑھے نہ، اور کسی کی محبت بھی اللہ رسول کی محبت میں رکاوٹ نہ بنے۔ کسی کی محبت بھی اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت میں رکاوٹ نہ بنے۔ یہ ہے نبی کریم علیہ السلام کی ذات اقدس سے محبت کا تعلق۔ اور اس کو اور سادہ اور آسان سمجھانا چاہتا ہوں۔ زندہ توجہ کیجئے گا، میں اور آپ میٹھی چیز کھائیں، زبان پہ لگے تو مٹھاس آتی ہے کہ نہیں؟ بولیے ذرا۔ جیسے ہی حلق میں جاتی ہے تو وہاں ایک خوشگوار اثر مرتب ہوتا ہے کہ نہیں؟ جیسے ہی معدے میں جائے تو وہاں بھی ایک سکون اور کیفیت محسوس ہوتی ہے کہ میٹھی چیز کھائی ہے، حلوہ کھایا ہے، برفی کھائی ہے، گجریلا کھایا ہے، رسگلہ کھایا ہے۔ تو میرے بھائیوں دوستو، حضرت میاں صاحب کی صدارت میں قیمتی جملہ عرض کر رہا ہوں، توجہ سے سنو۔ کبھی دل یہ نہیں چاہتا کہ ایمان بھی میٹھا لگے؟ کبھی دل یہ نہیں چاہتا کہ ایمان بھی میٹھا لگے اور ایمان کی حلاوت بھی محسوس ہو؟ تو نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سلاسن من کن فیہ وجد حلاوت الایمان، جو بندہ اپنے اندر تین خوبیاں پیدا کر لیتا ہے اسے اللہ ایمان کی مٹھاس عطا کر دیتا ہے۔ ان میں سے پہلی کیا ہے؟ ان یکون اللہ و رسولہ احب الیہ مما سواہما، ایک طرف اللہ اور اللہ کے رسول کی ذات ہے، دوسری طرف ساری کائنات ہے، کائنات کی ہر شے سے زیادہ اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت شروع کر دو، تمہیں ایمان کی مٹھاس نصیب ہو جائے گی، تمہیں ایمان کی حلاوت نصیب ہو جائے گی۔ وَأَن يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ، اور دوسری چیز جو ایمان کی مٹھاس پیدا کرتی ہے، جس سے بھی محبت کرنی ہے صرف اللہ کے لیے کرنی ہے۔ اور تیسری چیز نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کیا ہے کہ ایمان لانے کے بعد کفر کی طرف لوٹنا یوں نہ پسند کرے
جیسے آگ میں جلائے جانے کو ناپسند کرتا ہے، جس میں یہ تین چیزیں آ جاتی ہیں اس کو ایمان میٹھا لگتا ہے اور اسے ایمان کی حلاوت محسوس ہوتی ہے۔ اور پہلی کیا ہے؟ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، اور اس لیے تو کریم لجپال نے کہا نا احب اللہ، اللہ سے محبت کرو، لما یغزوکم من نعمتہ، اس لیے کہ وہ تمہیں اپنی نعمتیں عطا کرتا ہے، اور کتنی عطا کرتا ہے اور کتنی دیتا ہے خود فیصلہ کر دیا، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کے انعامات کو گننا چاہو، تمہاری گنتی میں، تمہارے تخمینے میں کوئی لفظ ایسا نہیں ہے، کوئی گنتی کا عدد ایسا نہیں جس سے تم اللہ کی نعمتوں کو گن سکو، اتنی نعمتیں عطا کی ہیں، اس لیے اس منعم حقیقی سے محبت کرو۔ پھر کہا احبونی لحب اللہ، اللہ کی محبت کی وجہ سے مجھ سے محبت کرو، کیوں؟ اللہ عطا کرتا ہے اور اللہ کی ساری نعمتوں اور عطاؤں کو محمد کریم بانٹتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، تکبیر، فرماتے نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، سرکار کی آمد، آقا کی آمد۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا واللہ یوتی وَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ، اللہ عطا کرتا ہے، اللہ کی عطاؤں کو میں تقسیم کرتا ہوں۔ اور ہمارا عقیدہ کیا ہے اور کیا سچا کھڑا عقیدہ ہے؟ ہم تو یہ جانتے ہیں، ہم یہ مانتے ہیں، اس پہ ایمان رکھتے ہیں، اس لیے کہ کائنات کی ہر نعمت بنی بھی مصطفیٰ کے صدقے سے ہے اور کائنات کی ہر نعمت ملی بھی مصطفیٰ کے صدقے سے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب سے ارشاد فرماتا ہے لولا کلمہ خلقت الافلاک والارضین، اے پیارے حبیب اگر تجھے بنانا مقصود نہ ہوتا تو ہم کائنات کا نظام نہ سجاتے۔ اور اللہ تو فرماتا ہے لولا کلمہ اظہرت ربوبیتی، اے پیارے اگر تجھے نہ بنانا ہوتا تو ہم تو اپنے رب ہونے کا اظہار نہ کرتے۔ اور نقشبندیوں کی مجلس ہے تو کیوں نہ میں ذکر کروں امام نقشبند حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی، حضور شیخ احمد سرہندی امام ربانی کا۔ میرے شیخ فرماتے ہیں لوگوں اللہ ساری کائنات کا رب ہے، لیکن میں اسے اس لیے مانتا ہوں کہ وہ میرے محمد کریم کا رب ہے، جس کو خود اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے فلا وربک، اے پیارے حبیب مجھے تیرے رب ہونے کی قسم، ساری کائنات کا رب ہے، لیکن کیا فرماتا ہے حبیب تیرے رب ہونے کی قسم۔ اس لیے اللہ کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ رسول کریم سے محبت کی جائے، اور رسول کریم کی محبت کا تقاضا کیا ہے؟ احبوا اہل بیتی لحبی، نبی علیہ السلام کے گھرانے سے پیار کیا جائے، مصطفیٰ کے والدین سے پیار کرو، کملی والے کی ساری ازواج سے پیار کرو، میرے نبی کے 3 شہزادوں سے پیار کرو، رسول اللہ کی 4 شہزادیوں سے پیار کرو، حضور کے نواسوں سے پیار کرو، کریم کی نواسیوں سے پیار کرو، اور قیامت تک آنے والی میرے مصطفیٰ کی جتنی نسل ہے خون رسول کی نسبت سے حضور کی ساری نسل پاک سے پیار کرو۔ اور پھر نبی کریم علیہ السلام کی محبت کا تقاضا کیا ہے؟ حضور علیہ السلام کے اصحاب سے محبت کرو، سیدنا صدیق اکبر، سیدنا فاروق اعظم، سیدنا عثمان ذو النورین، حضرت مولا کائنات حیدر کرار، 1,20,000 سے زیادہ رسول اللہ کے جتنے صحابہ ہیں ہر صحابی سے محبت کرو، اس لیے کہ یہ محبت رسول کا تقاضا ہے۔ چونکہ مجلس ہے ذکر مصطفیٰ کی اور محفل میلاد مصطفیٰ کی، یہ رسول اللہ کی محبت کیسے پیدا ہوتی ہے اور کریم آقا کی محبت میں کیسے اضافہ ہوتا ہے، اس کو خود نبی کریم نے اپنے ارشاد گرامی میں بیان کر دیا۔ رسول کریم فرماتے ہیں من احب شیئا اکثر ذکرہ، جسے جتنا جس سے پیار ہوتا ہے وہ اتنا اس کو یاد کرتا ہے۔ اور ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم تو کہتے ہیں نہ کسی سے غرض ہے نہ واسطہ، مجھے کام اپنے کام سے، تیرے ذکر سے، تیری فکر سے، تیری یاد سے، تیرے نام سے۔ اور ہمیں ہمارے بزرگوں نے، ہمارے علماء نے کیا سکھایا ہے کہ ہر دم کہا کرو زبان جب کھلے یا ذکر خدا میں کھلے یا ذکر مصطفیٰ میں کھلے،
یا ذکر خدا میں کھلے یا ذکر مصطفیٰ میں کھلے، اس لیے کہ جس سے محبت ہوتی ہے اس کا ذکر کیا جاتا ہے۔ اور اسی لیے الحمدللہ اہل سنت کی کوئی مجلس ایسی نہیں جس میں کبھی نبی کریم علیہ السلام کی نورانیت کا تذکرہ، کبھی حضور کی خلقت کا ذکرہ، کبھی مصطفیٰ کی ولادت کا تذکرہ، کبھی حضور کے مبارک بچپن کا تذکرہ، کبھی لڑکپن کا تذکرہ، کبھی رضاعت کا تذکرہ، کبھی شجاعت کا تذکرہ، کبھی سخاوت کا تذکرہ، کبھی معراج کا تذکرہ، کبھی حسن کا تذکرہ، کبھی حیا کا تذکرہ، کبھی جود کا تذکرہ، کبھی علم کا تذکرہ، کبھی حلم کا تذکرہ، کبھی عفو درگزر کا تذکرہ، کبھی اخلاق کا تذکرہ۔ اور کیا تمنا ہے؟ اللہ 1000 زندگیاں عطا کرے، ہزاروں زندگیاں گزر جائیں یا ذکر خدا کرتے کرتے یا ذکر مصطفیٰ کرتے کرتے۔ نعرہ تحقیق، اس لیے کہ رسول کریم علیہ السلام کا ذکر سن کر حضور علیہ السلام کی محبت بڑھتی ہے۔ اب میں چند جملے بولوں گا اور چند جملوں کے بعد الحمدللہ چہروں کی کیفیت کو پڑھوں گا اور پھر آپ کے کھلتے چہرے بتائیں گے کہ رسول کریم علیہ السلام کا ذکر سن کر کریم کی محبت کیسے بڑھتی ہے۔ اب ہم خاص طور پہ جب میلاد کی مجلس آتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم یہی کہتے ہیں نا، میرے رب نے جب ساری کائنات میں کسی کو اول الخلق کا شرف عطا کرنا چاہا، اللہ اپنے نور ازلی کے فیضان سے محمد کریم کے نور کی تخلیق فرماتا ہے۔ پھر رب کائنات جب تک چاہتا ہے محمد کریم کے نور کو چھوڑ دیتا ہے، نور محمدی ذات خدا کو دیکھتا ہے اور صفات خدا کو دیکھتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کیا چاہتا تھا؟ اللہ یہ چاہتا تھا کہ کائنات بعد میں بناؤں گا، اپنی ذات و صفات کا رنگ محمد کریم کی نورانیت پہ پہلے چڑھاؤں گا۔ اور پھر اسی لیے سن لو نا، قیمتی جملہ ہے حدیث مصطفیٰ کا، جناب آدم سے لے کر عیسیٰ روح اللہ تک حضرت میاں صاحب کسی اللہ کے نبی محترم نے یہ نہیں کہا کہ جس نے مجھے دیکھا اس نے حق کو دیکھا۔ اگر یہ کوئی کہتا ہے تو یہ آمنہ کا لال کہتا ہے، من رآنی فقد رأى الحق انی میرات الحق کے، میں جمال الہی کا مظہر آتم ہوں۔ جس نے میں محمد رسول اللہ کو دیکھا اس نے حق کو دیکھا۔ کیوں کہ رب کائنات نے کائنات بعد میں بنائی ہے، مصطفیٰ کی نورانیت پہ ذات و صفات کا رنگ پہلے چڑھایا ہے۔ اور جب پھر اللہ نے کائنات کو بنانا چاہا تو کیا کیا؟ محمد کریم کے نور کے فیضان کو 4 حصوں میں تقسیم کیا۔ پہلے حصے سے قلم کو، دوسرے سے لوح کو، تیسرے سے عرش کو، پھر چوتھے حصے کو 4 حصوں میں تقسیم کیا۔ اب اللہ کیا چاہتا تھا؟ اللہ چاہتا تھا کائنات کی کوئی شے ایسی نہ ہو جسے تخلیق بھی میرے محبوب کے صدقے نہ ہو اور جس کو وجود بھی حضور کے صدقے سے نہ ملا ہو۔ اور حدیث کے آخری جملے پتہ کیا ہیں؟ یہ جو تیری آنکھوں میں بصارت کا نور ہے یہ بھی صدقہ ہے محمد کریم کے نور کا، اور یہ جو تیرے دل میں توحید کا نور ہے نا، جس سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے، سمجھتا ہے، یہ بھی فیضان ہے اسی نور کا۔ اور پھر ہم کہتے ہیں کہ اللہ نے یہ جب کائنات بنائی پھر نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت آدم علیہ السلام کی پشت میں رکھا۔ جب پشت آدم میں رکھا تو چمکتا پیشانی میں تھا، اور جب پیشانی سے چمکتا تھا تو ملائکہ صفے باندھ کے سیدھے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اور حضرت فخر رازی امام المتکلمین سید المفسرین پتہ کیا لکھتے ہیں؟ کہا ان الملائکۃ امروا بالسجود لان نور محمد یلمع فی جبینہ، اللہ نے فرشتوں کو جناب آدم کو سجدہ کرنے کا حکم اس لیے دیا کہ آدم کی پیشانی میں محمد کا نور چمک رہا تھا، محمد کریم کا نور چمک رہا تھا۔ اور پھر ہم یہی تو کہتے ہیں جناب آدم سے محمد کریم علیہ السلام کا نور جناب شیس کے پاس آتا ہے، جناب شیس سے جناب نوح کے پاس آتا ہے، پھر ابراہیم خلیل اللہ کے پاس آتا ہے، پھر اسماعیل ذبیح اللہ کے پاس آتا ہے، چلتا چلتا جناب عبد المطلب کے پاس آتا ہے، ان کی پشت سے جناب عبداللہ کی پشت میں جاتا ہے، اور پھر مخدوم کائنات میرے مصطفیٰ کی والدہ سیدہ آمنہ کے بطن حضر میں جلوہ گر ہوتا ہے۔ اور جب 12 ربیع الاول کی صبح صادق
کے اجالوں میں اپنی ماں کے پیٹ سے جلوہ گر ہونے لگتا ہے نا، تو اللہ فرماتا ہے اے فرشتوں آج میرا محبوب دنیا میں جا رہا ہے، ساری جنتوں کے دروازے کھول دو، سارے آسمانوں کے دروازے کھول دو، اے حوران جنت استقبال کے لیے فضا میں کھڑی ہو جاؤ، اے ملائکہ قطار در قطار اور جھنڈ در جھنڈ مکہ المکرمہ میں پہنچو نا۔ اور کیسے پہنچو؟ تو بشر بعضهم بعضا، ایک دوسرے کو خوشخبریاں دے رہے ہیں، خوشی ہے آمنہ کے لال کے تشریف لانے کی، خوشی ہے آمنہ کے لال کے تشریف لانے کی۔ اللہ فرماتا ہے سورج بڑا روشنی والا ہے لیکن آج نور والا جا رہا ہے، نور والے محمد کے صدقے سورج کو بھی نور کا گلاب چڑھا دو اور سورج کی روشنی میں بھی اضافہ کر دو، اور اے دریا کی لہروں، اے پانی کی لہروں، جس طرح پہلے چلتی تھی اس طرح آج نہیں چلنا، آج بلند ہو کے چلنا ہے کیونکہ دنیا میں میرا حبیب جا رہا ہے۔ اور امر اللہ تلک سنت لنساء دنیا ان یحملنا ذکورا کرامت لمحمد، کائنات میں جتنی مائیں حاملہ ہیں حکم ہوتا ہے محمد کریم کی ولادت کے صدقے سب کے ہاں بیٹے پیدا ہوں گے، اس لیے کہ میرا محبوب دنیا سے جا رہا ہے۔ اور پھر ہم یہی تو کہتے ہیں نا کہ رب کائنات نے فرشتوں کو حکم دیا، ہاں حوض کوثر کے کنارے 70,000 کستوری کے درخت لگا دو، میرے محبوب کے میلاد منانے والے غلام آئیں گے تو خوشبوئیں عطا کی جائیں گی، ہر آسمان پہ زبرجد کا ایک ستون گاڑ دو تاکہ آسمان روشن ہو جائے۔ شب معراج جب مصطفیٰ جائیں نا تو فرشتے کہیں محبوب یہ 70,000 کستوری کے درخت بھی تیرے میلاد کی خوشی میں لگائے گئے تھے، یہ ہر آسمان پہ جو ستون چمک رہا ہے یہ تیری ولادت کی خوشی میں ہے۔ اور پھر مصطفیٰ اپنی والدہ کے بطن عطر سے آئیں نکلیں تو سیدہ نے یہ نہیں کہا کہ ولدہ محمد من بطنی، میرے بطن عطر سے محمد کریم پیدا ہوئے، آستانہ علیہ سیفیہ نقشبندیہ مجددیہ محمدیہ کے نسبت والے رکھ لے حضور کے غلاموں، توجہ سے جملہ سننا، میرے نبی کی محترم ماں نے پتہ کیا کہا؟ خارج منی نور، میرے بطن سے تو رب کا نور جلوہ گر ہوا۔ اور کیسے جلوہ گر ہوا؟ ادا علی ما بین المشارق والمغارب، زمین کے مشرق و مغرب کو میں نے دیکھ لیا، بیٹھی عبداللہ کے گھر میں تھی اور میں شام کے محلات کو دیکھ رہی تھی، بیٹھی عبداللہ کے گھر میں تھی، ایک پرچم جو مشرق میں گاڑا جا رہا تھا، ایک پرچم جو مغرب میں گاڑا جا رہا تھا، اور ایک جو کعبہ کی چھت پہ گاڑا جا رہا تھا، سب کو میں دیکھ رہی تھی۔ اور پھر ہم یہی کہتے ہیں رسول کریم علیہ السلام اپنی والدہ کے بطن عطر سے کہاں آتے ہیں؟ سیدہ حلیمہ کی گود میں آتے ہیں، اور جیسے مصطفیٰ حضرت حلیمہ کی گود میں آئے نا تو سیدہ فرماتی ہیں میں نے کملی والے کی طاہا کی پیشانی پہ جب لب ٹکائے اور بوسہ لیا تو حضور کے مبارک ہونٹوں سے نور نکلا جس کو میں نے آسمانوں تک جاتے دیکھا، اور دل نے کہا گواہی دے دی اے حلیمہ لقد اخذت نسمۃ مبارکا، اے حلیمہ تیری گود میں کوئی عام بچہ نہیں آیا، تیری گود میں تو برکتوں کا خزینہ ہے، تو نے تو اپنی گود میں برکتوں کا خزینہ سما لیا ہے۔ اور سیدہ فرماتی ہیں کملی والے کو دائیں چھاتی سے دودھ پیش کیا، پی لیا، بائیں کا پیش کیا تو انکار کر دیا، کیوں؟ محمد کریم ولادت کے چند دنوں بعد بھی جانتے ہیں، اور کیا عدل ہے کہ ایک چھاتی سے میرے بھائی نے دودھ پینا ہے، دوسری چھاتی سے میں نے دودھ پینا ہے۔ اور پھر حلیمہ فرماتی ہیں قیمتی جملہ توجہ سے سننا، سیدہ فرماتی ہیں رسول اللہ کو لے کر میں گئی کعبہ کا طواف کرتے ہوئے تاکہ طواف کعبہ کر کر اجازت لوں۔ اب فرماتی ہیں جب میں نے چاہا نا کہ ننھے محمد کو ذرا جھکاؤں اور حجر اسود کا بوسہ دلاؤں تو سیدہ فرماتی ہیں میں نے کیا دیکھا؟ جیسے میں نے ننھے محمد کو جھکانے کا ارادہ کیا، حجر اسود دیوار کعبہ سے نکلتا ہے اور محمد کریم کے ننھے ہونٹوں سے بس اور جب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے جاتی ہوں، جس سواری پہ سوار تھی آتے ہوئے سب سے پیچھے ہے،
جاتے ہوئے سب سے حلیمہ کی ہمجولیاں کہتی ہیں حلیمہ سواری بدل لی ہے، حلیمہ سواری بدل لی ہے۔ سیدہ خاموش رہتی ہیں، اللہ سواری کو قوت گویائی عطا کرتا ہے۔ سواری بولتی ہے یا نساء بنی سعد انا کننا فی غفلت، اے بنو سعد کی عورتوں، تمہاری آنکھوں پہ لالچ کی پٹی بندی تھی، تم غفلت میں تھی، تم کیا جانو میری پشت پہ اس وقت سارے نبیوں کا سردار سوار ہے۔ تو جس کی پشت پہ سارے نبیوں کا سردار سوار ہو، کوئی اس کی رفتار کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ اب حلیمہ بنو سعد میں لے کے جاتی ہیں، میاں صاحب قبیلے والے آ کے پوچھتے ہیں حلیمہ بڑا تیل ہے تیرے پاس، ساری رات دیا جلاتی ہو، ساری رات تیرے گھر سے روشنی آتی ہے؟ رات دیا نہیں جلاتی، بددعا کے مکھڑے والا آیا ہے، میرا گھر منور ہو گیا، رسول کریم آئے ہیں، میرا گھر روشن ہو گیا ہے۔ اگلا جملہ اس سے قیمتی توجہ، حضور علیہ السلام جتنی دیر بنی سعد میں رہے، بنی سعد کا کوئی بیمار کسی حکیم کے پاس نہیں گیا، کسی طبیب کے پاس نہیں گیا۔ جتنا عرصہ مصطفیٰ بنی سعد میں رہے ہیں، بچہ بیمار ہوا ہے یا بوڑھا، جوان بیمار ہوا ہے یا لڑکا، عورت یا مرد، جو بھی بیمار ہوا ہے، حتیٰ کہ بکریاں اونٹ بیمار ہوئے ہیں نا، تو وہ کیا کہتے تھے؟ سیدہ حلیمہ کو کہتے تھے ذرا ننھے محمد کریم کو لاؤ نا، اور ید اللہ کے مبارک ہاتھ مریض کے بدن پہ ٹکاؤ نا، ادھر ید اللہ کے مبارک ہاتھ لگتے ہیں، ادھر اللہ شفائیں عطا کرتا ہے۔ اور پھر ہم یہی تو کہتے ہیں نا، سیدہ شیمہ رسول اللہ کو لے اٹھاتی ہیں، لوریاں دیتی ہیں، باہر لے جانے لگتی ہیں، تو سیدہ حلیمہ فرماتی ہیں کہ ننھے محمد کو باہر نہ لے جایا کر، دھوپ لگ جائے گی، دھوپ لگ جائے گی۔ کہا ماں تیرا بچہ بڑا مبارک ہے، تو کس دھوپ کی بات کرتی ہے؟ تیرے بچے محمد کریم کو، اپنے بھائی کو لے کر جب جاتی ہوں، جدھر رکتی ہوں بادل کا ٹکڑا سائے کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے، جس درخت کے قریب جاتی ہوں درخت ٹہنیاں جھکا کے آگے بڑھا کر سائے کو محمد کریم کے قریب کر دیتا ہے۔ اب بتائیے طبیعتیں بدلی یا نہیں؟ کتنے منٹ ذکر ہوا حضور کا؟ تو یہ جو حضور کا ذکر کرتے ہیں کس لیے؟ نبی کریم کی محبت پیدا ہوتی ہے، حضور علیہ السلام سے محبت بڑھتی ہے۔ اب آئیے دوسرے نقطے کی طرف جاتا ہوں، اختصار مقصود ہے، پھر کبھی موقع ملا تو ایک چیز کو مزید کھولیں گے۔ دوسری طرف آتا ہوں، جب یہ محبت کا رشتہ مضبوط ہوتا ہے تو پھر کیا؟ پھر دل میں حضور کا احترام آتا ہے، نبی کریم کی تعظیم آتی ہے، پھر رسول کریم علیہ السلام کی عقیدت آتی ہے۔ اور عقیدت کس کو کہتے ہیں؟ اس پہ 2 ریفرنس کوٹ کروں گا اور بات آگے بڑھاؤں گا۔ ہاں کون بیان کرنے والا ہے؟ نام ہے عروہ بن مسعود ثقفی، قریش کا سردار، اور جسے قریش نے اپنا نمائندہ بنا کر صلح نامہ حدیبیہ کے موقع پر حدیبیہ میں بھیجا۔ اللہ کی عزت کی قسم توجہ میری جانب کیجئے گا، گیا تھا قریش مکہ کا سفیر بن کر، واپس آیا ہے محمد کریم کا وکیل بن۔ اب وہاں جب گیا نا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرتے ہوئے، توجہ، ناموس رسالت کا مسئلہ دین کی ضروریات میں سے ہے، عزت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت ایمان کا بڑا تقاضا ہے، توجہ سے سننا، حدیبیہ کا مقام ہے۔ عروہ بن مسعود ثقفی جب رسول اللہ سے بات کر رہا ہے، یوں ہاتھ اپنا آگے بڑھاتے ہیں۔ کئی لوگوں کا عادت ہوتی ہے بات کرتے ہوئے اشارہ کرتے ہیں، بات کی تو ہاتھ بڑھایا، دوسری دفعہ ہاتھ بڑھایا نا تو سگے بتیجے، صحابی رسول، اور صحابی بھی کیسے؟ مفتی صحابی، فقیہ صحابی، قاضی صحابی، حضرت سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مغیرہ کے ہاتھ میں کھجور کی لکڑی ہے، دیکھا کہ چچا نبی کریم کی داڑھی کی طرف ہاتھ بڑھاتا ہے، ماری لکڑی اور لاٹھی، کہا آخر یدا کان لحیت رسول اللہ، پیچھے ہٹا اپنا ہاتھ حضور کے مبارک لحیہ سے، ہم اس کو بھی گوارا نہیں کرتے کہ کوئی ہمارے لچوال آقا سے بات کرے اور ہاتھوں کے اشارے کرے، پیچھے کر ہاتھ۔ اس نے سر اٹھا کے پوچھا، میں قریش کا سردار ہوں،
میرے ہاتھ پہ لاٹھی کس نے ماری ہے؟ لوگوں نے بتایا کسی اور نے نہیں، تیرے سگے بھتیجے نے ماری ہے۔ کیوں؟ کہ نسبت رسول کی نسبت سے کوئی تعلق زیادہ نہیں، حضور کی غلامی سے کی نسبت سے کوئی رشتہ مقدم نہیں۔ اب عروہ بن مسعود ثقفی حضور کی خدمت میں رہا، جب واپس کیا تو قریش مکہ کو کہنے لگا واللہ وفدت علی الملوک، اے کرشیو مکہ والو، میں بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار میں تمہارا ایلچی اور سفیر بن کر گیا۔ وفدت علی کیسرا، شاہ روم کے دربار میں گیا۔ وفدت علی کسرا، شاہ ایران کے دربار میں گیا۔ وفدت علی النجاشی، میں شاہ حبشہ نجاشی کے دربار میں گیا۔ پتہ کیا کہنے لگا؟ ما رأیت ملکا قط یعظم اصحابہ ما یعظم اصحاب محمد محمدن، اللہ کی عزت کی قسم کسی بادشاہ کے دربار میں اس کی یوں عزت نہیں دیکھی جتنی محمد کریم کے دربار میں حضور کے صحابہ کو حضور کو عزت دیتے تھے۔ میں نے کسی بادشاہ کے دربار میں اس کی یوں عزت نہیں دیکھی جتنی رسول اللہ کے دربار میں حضور کی عزت دیکھی ہے۔ ان کے کان کھڑے ہو گئے کہ یہ کیا دیکھ آیا ہے، اور وہ تو حیرت میں مبتلا ہو گئے، نمائندہ ہمارا من کر گیا تھا، وکالت محمد کریم کی کر رہا ہے۔ کہنے لگا محمد کریم کا پیغام ہدایت کا ہے، قبول کرو۔ رسول اللہ پیغام ہدایت لے کر آئے ہیں، قبول کر لو۔ اب اس نے جو عقیدت کا منظر دیکھا، اس نے جو تعظیم کا منظر دیکھا، اس نے پتہ کیا کہا؟ میں نے محمد کریم کی مجلس میں دیکھا واللہ ما تنخم نقامتا الا وقعت فی کف ید رجل منہم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب حضور کے اصحاب بیٹھے ہوئے ہیں تو جب بھی حضور کے دہن اقدس سے لعاب دہن اقدس مبارک تھوک نکلتا ہے تو سرکار کے اصحاب کی موجودگی میں سرکار کا لعاب دہن زمین پہ نہیں گرتا، جب بھی گرتا ہے کسی صحابی کی تلی پہ گرتا ہے، اور جس کو حضور کا لعاب دہن ملتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ وہ شفا کی اکسیر سمجھ کر وہ کوثر و تسنیم